وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ محمد آیت نمبر 15 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اندر صفات تقوی نہیں پیدا کرنا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اور اے حبیب، کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے باشندے وسائل و اقتدار میں آپ کے اس شہر مکہ کے باشندوں سے زیادہ طاقتور تھے، جس کے مقتدر وڈیروں نے آپ کو بصورت ہجرت نکال دیا ہے۔ ہم نے انہیں بھی ہلاک کر ڈالا، پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوا جو انہیں بچا سکتا۔ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ سو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہو ان لوگوں کی مثل ہو سکتا ہے جن کے برے اعمال ان کے لیے آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوں۔ سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 15۔ لفظی ترجمہ، مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے مومنوں سے، متقیوں سے۔ من ماء غیر فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں فیہا انہار ایسے نہریں ہوں گی، من ماء ایسا پانی ہوگا، اس کا پانی ایسا ہوگا، غیر آسن جو بگڑنے والا نہیں ہوگا، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَن، اور نہریں ہوں گی کچھ دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ، اور کچھ نہریں ایسے شراب کی ہوں گی جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہوگا، وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُصَفًّى، اور کچھ نہریں صاف شہد کی ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے ان کے لیے میوے ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور اپنے رب کی بخشش ہوگی، کمن ہوا خالد فی النار، کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں ہوں، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، پلایا جائے گا، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ ان کی آنکھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ سامعین اکرام، یہ آیت بھی گزشتہ آیت کے مماثل ہے،
کیونکہ اس میں بھی دو گروہ کا تذکرہ اگر آپ نے غور کیا ہو، دو گروہوں کا تذکرہ ہے. یہاں بھی ایک ہی آیت میں دو گروہوں کا تذکرہ ہے. اس میں تھا کہ بھئی ایک شخص جو ہے ایک واضح دلیل پہ ہوگا، یعنی دنیا میں ایک شخص واضح دلیل پہ ہو اپنے رب کی طرف سے، اور دوسرا شخص جو ہے اس کو اس کے برے اعمال اللہ نے نہیں، اس کو اچھے دکھا دیے گئے ہیں. اس کی الگ بحث ہے، لیکن اللہ نہیں کرتا ایسا. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کی بنا وہ زندگی گزار رہے ہیں. آج یہ معاملہ دنیا کا تھا. سامعین کرام، نیک اور بد کی مثال اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حساب سے دی کہ ایک انسان جو ہے تقوی والی زندگی گزار رہا ہے اور ایک انسان جو ہے غیر متقی ہے، اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہا ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دنیا میں بھی برابر نہیں ہے. اچھا، اب آخرت، آج کی آیت جو ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کا آخرت میں ان کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا یعنی آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں سامعین کرام، اس میں صرف متقی کی بات ہو رہی ہے. ایمان، مومنین اور مشرکین، منافقین، کافرین، اس کا تذکرہ ہے ہی نہیں. اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے، صرف متقی کی بات ہو رہی ہے. اور جو کافر ہے تو بس ان کی کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیم فقطع معاہم. میں نے آپ کو بتایا، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اکثر یہ ظاہری ایمان پر دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم مسلمان ہیں. یہ اسلام وہ نہیں ہے جو آپ نے سوچ سمجھ کے قبول کیا ہے. یہ آپ کو ماں باپ کی طرف سے ٹرانسفر ہوا ہے، جس پہ آپ نے نہ سوچا ہے نہ سمجھا ہے. بالکل کلیئر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ وہ اسلام ہے جو آپ کو وراثت میں ملا ہے. اور جو بھی چیز وراثت میں مل جائے اس کی عام طور پہ قدر نہیں ہوتی، لیکن خاص طور پہ دین کی تو ہمیں قدر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ قرآن میں بھی کیا ہے، ما قدر اللہ حق قدر. اللہ تعالیٰ کی جو قدر کا حق تھا، ان لوگوں نے وہ قدر تھوڑی وہ حق تھوڑی ادا کیا. ما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی قدر کتنی ہے اور کیا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. وہ تو پرہیزگار جانتا ہے، وہ تو متقی شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسے کتنا خیال رکھنا ہے، کتنی احتیاط کرنی ہے، کتنی پرہیزگاری سے کام لیتا ہے. یہ مطلب وہ متقی شخص جو ہے وہ جانتا ہے. اور جنت، یہ بات نوٹ کر لیں، یہاں وعدہ، جنت کا وعدہ متقیوں سے ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اصل میں ہم اس اتنے گہرے اندھیروں میں ہیں کہ ہمیں دین کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، سوچیں ذرا اس پہ. دین ہے کیا اصل؟ قرآن کی اصل دعوت ہے کیا؟ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل دعوت ہے کیا؟ پھر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس دین کا دنیا میں کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، کوئی نتیجہ ہے، کوئی ذائقہ ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے دین کا جو ذائقہ ہے وہ آپ کی کبھی آپ کے دل میں آیا ہے اس کا ذائقہ؟ بہت مشکل ہے. تو عام طور پہ جو ہم نے دین اختیار کیا ہے، یہ مادر پیدر والا وہ دین ہے جس پہ ہم سوچنے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کرتے کہ یہ دین ہے کیا چیز. یہ تو کسی صاحب قرآن کے پاس آپ جائیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ قرآن ہے کیا چیز، قرآن کا مقصود کیا ہے، قرآن کا راستہ کیا ہے اور کیوں ہے. قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے. یہ سارے سوالات جو ہیں ہماری یعنی روزمرہ کے جو نصاب ہے زندگی گزارنے کا، اس سے یہ خارج ہے. پورے دعوے سے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے. ماں باپ کو معلوم نہیں ہوتا، اولاد کو بھی نہیں بتاتے. یہ نہیں کہتے بھئی ہمیں تو نہیں معلوم، تم دین کے بارے میں معلومات کرو کہ دین اصل میں ہے کیا. ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں تو یہ معلوم ہے. بس ان کو جو معلومات ہوتی ہیں، آپ دیکھیں عام طور پہ والدین جو ہیں اپنے بچوں کو ایک راستے پہ لگاتے ہیں، وہ دنیا کے راستے پر. عام طور پہ دنیاوی تعلیم جو ہے یعنی بہت عام ہے، اور پھر اس کا ایک مقصد ہے کہ وہ دنیا کمانا ہے.
دنیاوی تعلیم ضروری تو ہے، لیکن یہ اتنی نہیں ہے کہ آپ اسی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں یا بچوں کو اسی دنیا کے راستے پر ڈال لیں۔ ہم دنیا کے لیے تو نہیں بھجوائے گئے آسمان سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنے لیے بنایا ہے۔ آپ کو میں نے کہہ دیا نا، تو جو دین ہے اس پہ بہرحال یہاں جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ جنت کا وعدہ متقین سے ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، قرآن کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، کہیں آپ مجھے دشنام ترازی کا نشانہ بنا لیں کہ بھئی اس نے تو ہمیں خارجی کر دیا ہے جنت سے۔ یہاں قرآن میں لکھا ہے اعدت للمتقین، قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ جنت متقین کے لیے میں نے بنائی ہے۔ دیکھیں مومن جو ہے وہ تو مومن ہوتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے، ہاں پھر اس سے کچھ گناہ کا امکان ہو سکتا ہے، گناہوں کا امکان ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا میں غفور الرحیم ہے، کیونکہ اس نے ہمیں خبر دی ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے، اور اس کو ان الفاظ سے کہا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو آپ خبردار کر دیجئے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اس پہ میں نے اور آپ نے غور ضرور کرنا ہوگا۔ بس یہ ایک نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو پہلا نقطہ ہے کہ جنت متقین کے لیے ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم متقی بننے کی کوشش کریں گے، جو کہ ہم عام طور پہ نہیں کرتے۔ ہم تو ایک غافلوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، اور بس غافل غافل، تو یہ مطلب صحیح نہیں ہے، اس کا نتائج صحیح نہیں۔ دنیا تو گزر جائے گی، اور لیکن پھر یہ ہے کہ جب رب کے پاس جائیں گے اور آخرت ہماری اخروی زندگی شروع ہوگی، پھر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا اگر ہم نے تقوی والی زندگی نہ اپنائی یا اس کے لیے کوشش نہ کی۔ کم از کم کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، دیکھیں گناہ چھوڑنے کی، گناہ کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے، اور گناہ چھوڑنے کا ایک ارادہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر کوشش ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب اس وقت ہوگا سامعین کرام جب ہم آخرت کا ایک نظریہ بنا لیں، ارادہ بنا لیں، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، تو یہ ارادہ آخرت سے پھر یعنی ہماری تقوی والی زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو اصل میں، مجھے یہ بات کہنے دیں کہ اصل میں تو ہم نے دنیا کا ارادہ بنا لیا ہے، دنیا کے نفع و نقصان کو اصل سمجھ لیا ہے، اور دنیاوی زندگانی کی اگر کوئی اہمیت ہے ہماری نظر میں تو وہ دنیا ہی کی ہے، ظاہری زندگی کی۔ اور یہ کافرانہ عقیدہ ہے، کافرانہ نظریہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، ان ہی الا حیات الدنیا، کہ دنیا ہے تو بس یہی ہے، یہ ہماری زندگی بس دنیا تک محدود ہے، جی رہے ہیں مر رہے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ 100% ہم نے لے لیا ہے، وہ نظریہ کافرانہ نظریہ ہم نے 100% لے لیا ہے، یا وہ روش اپنا لی ہے اس معاشرے میں۔ میں آپ دیکھیں یا اس امت کو دیکھیں جو برائے نام مسلمان ہے، لیکن اس کے عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، بس یہی جو کافرانہ نظریہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، قریہ قریہ گھوم لیں، چپا چپا دنیا کا چھان ماریں، آپ کو نہ مسلمان ملے گا نہ مسلمانوں کی جماعت ملے گی۔ مسلمان انفرادی طور پہ تو ہیں، اسے انکار نہیں ہے، لیکن جماعت کے طور پہ مسلمان نہیں ہے۔
نہ ان کا کوئی امیر ہے۔ یہ تو ہم مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور اپنی اپنی ہر فرقہ اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے، اور وہ سارے نان ایشوز پہ اختلاف ہے۔ حضور حیات ہیں کہ نہیں، مماتی، اور یہ آپ دیکھ لیں، بعض لوگوں کو میرے الفاظ نئے بھی لگیں گے، لیکن یہ بحثیں چل رہی ہیں، اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں، حضور نور ہیں کہ بشر ہیں، حضور حیات ہیں کہ نہیں ہیں، اس پہ حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی یہ آپ دیکھیں، یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اور رفع یدین ہے کہ نہیں ہے رفع یدین۔ پھر آپ نے یعنی یہ جو بنیادی نکات ہیں اس پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے پھر اپنی اپنی ایک مسجد بنا لی ہے اور اپنا امیر ہے، بریلوی طبقہ فکر کا اپنا امیر ہے، اور دیوبندیوں کے اپنے علماء ہیں، اور اہل حدیث کے اپنے ہیں، اور شیعہ حضرات کے اپنے ہیں، اور یہ تو یہ ہم نے یعنی اختلاف پیدا کر دیا ہے دین میں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ظاہری ان کے اگر آپ جو جھگڑے ہیں اس کو دیکھیں نا، جس کی بنا پر یہ ایک دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے ہیں، تو وہ نان ایشوز ہیں۔ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، اس پہ ہم کوئی دلائل یا زور نہیں دیتے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کو الہ واحد مان لو۔ گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ سورہ طٰہٰ کی جو ابتدائی آیات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو درخت میں آگ نظر آئی، تو جب قریب پہنچے تو وہ آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک۔ پھر آواز آئی کہ بھئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ میں اللہ ہوں، الہ واحد ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے، اصل مسئلہ تو بندگی کا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اصل مسئلہ تو بندگی کا ہے، اصل مسئلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اسوہ حسنہ کا ہے، کہ اس کو ہم قبول کر لیں، اس کے مطابق ہم یعنی اپنی شکل و صورت اور عام زندگی بنا لیں، اور ان کے نمونے زندگی میں ڈوب جائیں۔ لیکن نہیں، ہمارے ہاں وہ اس پہ بات نہیں ہوتی، جو ایشوز ہیں اس پہ بات نہیں ہوتی۔ جو نان ایشوز ہیں اس کو آپ نے اختلاف بنا کے بحث و تمیز شروع کر دی ہے، بڑے بڑے لمبے لمبے فتوے دوسرے مخالف کے خلاف، لمبے لمبے فتوے، اور پھر یہ آپ دیکھ لیں۔ لیکن بات یہ ہے، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنت متقین کے لیے ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اب تقویٰ کس میں پیدا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تقویٰ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے اور دنیا کی بجائے آپ اللہ کے طالب بن جائے۔ اس وقت جو ہے آپ کو احساس پیدا ہوگا کہ میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے تو اپنے رب کی مرضی کے خلاف کوئی کام بھی نہیں کرنا، میں تو نفس کی عبادت نہیں کرنی۔ پھر آپ کو دین کی سمجھ کا شعور پیدا ہوگا کہ دین ہے کیا اور کس طریقے سے دین پر عمل۔ پھر حضور کا اسوہ حسنہ ایک بہترین نمونہ ہے دین پر عمل کے لیے۔ تو اس وقت جو ہے وہ تقویٰ کی زندگی ہماری زندگی میں، اگر آپ دیکھیں سامنے کا، مجھے یہ کہنے دیں کہ ہم جو زندگی گزاریں اس میں تقویٰ کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری۔ ہاں، بہت سے پیسے آ جائیں اس کی اہمیت ہے، میری معاشرے میں ناک اونچی ہو اس کی اہمیت ہے، دولت، عزت اور شہرت یہ ہم چاہتے ہیں، لیکن تقویٰ، آپ چراغ لے کے ڈھونڈے نا تو ایسے آدمی بہت کم آپ کو ملیں گے جو اللہ کا تقویٰ متقی بننا چاہتے ہیں، اور تقویٰ سے ورع اور پھر اللہ کو وہ راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ، ہاں، دولت کے متمنی، جو ظاہری دولت ہے، دنیا کے متمنی آپ کو مل جائیں گے، لیکن میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ضرور بتاؤں گا کہ جب آپ طالب دنیا بن گئے تو ظاہر ہے کہ اس کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی،
اور جب آپ دنیا کی محبت جو ہے آپ کے دل میں آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو یاد کر لیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا مطلب ظاہر، اس کو مطلب بعض یعنی میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ بعض لوگوں کی نظر میں حب دنیا کا ایک خاص مرتبہ ہوگا اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم تو حب دنیا نہیں ہیں۔ دیکھیں، حب دنیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کو اگر آپ نے دل سے بھلا دیا تو اب کیا رہ گیا؟ اب تو ظاہر رہ گیا جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اب وہی آپ کے دل میں آ جائے گا، وہی آپ کے لیے ایشوز بن جائیں گے۔ تو یہ حب دنیا کا یہ مطلب آپ نہ لیں کہ وہ کوئی خاص گروہ ہے جو حب دنیا میں گرفتار ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، دو راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے جو کہ اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی راستے تو سارے ٹیڑھے ہیں، صرف سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ تک پہنچ جائے۔ لیکن آپ سیدھے راستے پر اس وقت چلیں گے جب آپ اس کی ایک نیت بنا لیں۔ آپ کی نیت ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ تو سامنے کرام یہ مسئلہ، یہ بڑا گہرا مسئلہ ہے کہ آخرت تو ہماری ترجیح نہیں ہے، دنیا ترجیح ہے۔ آپ دیکھ لیں عام لوگوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، اپنی اولاد کو، پرائی اولاد کو، سارا جو ہے معاشرہ جو ہے ظاہر کی طرف متوجہ ہے۔ یہ حب دنیا ہے۔ جب یہ یعنی دل میں جڑ پکڑ جائے کہ ظاہر ہے، آپ دیکھیں نا، اپنے عام طور پہ معاشرہ مستقبل ظاہر کو اپنا قرار دیتا ہے۔ پھر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، جو ظاہری خیر ہے اس میں یہ شدت رکھتا ہے کہ یہ ظاہر ہمیں حاصل ہو جائے، حالانکہ کچھ اور چیز بھی تو ہے جس کی بڑی قیمت ہے، رضا الہی ہے، بہت بڑی قیمت ہے اس کی۔ اللہ کی رضا کے لیے بعض لوگ جو ہیں جان ہتھیلی پہ، مال و جان انہوں نے ہتھیلی پر رکھا ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے تو جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، مال دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ یہ رویہ تھوڑی ہے معاشرے میں کہ ہم جان بھی دیں اور مال بھی دیں یا اس کے لیے تیار رہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں جن کے پاس مال ہے، یعنی میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، مسجدیں بن رہی ہیں، تقریباً تمام مسجدیں جو ہیں تقریباً چندوں پہ بن رہی ہیں۔ مسجد کے آگے جو ہے ایک یعنی چندہ مہم چلائی جاتی ہے۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے شہر کی مسجدیں یعنی تمام مسجدیں، یہاں کے ایسے مخیر حضرات موجود ہیں جو اپنے اپنے توشہ آخرت کے لیے مسجدیں بنوا سکتے ہیں، مل کے تمام شہر کی مسجدیں چند اشخاص بنوا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا ہے؟ کیا کسی شہر میں ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ حب دنیا ہے نا۔ مخیر حضرات جو ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ مال خرچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو نقصان سمجھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ حب دنیا ہے جس کو آپ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت آپ کی منزل نہیں ہے۔ عام طور پہ یعنی یہ مسئلہ عام ہے کہ ہم متقی بننا نہیں چاہتے، ہم مالدار، ظاہری طور پہ مالدار، ہر مرد و عورت کو دولت اور زیور اور اس کی سونے چاندی کی لالچ نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، سب کو لالچ ہے۔ یعنی کیا ظاہر کی محبت ہے اور یہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کوئی شخص آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ یعنی اس کو آپ جو سوچ سمجھ والا ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، کہ آپ اس کو 1000 کا نوٹ دکھائیں اور اس کا رنگ جو ہے وہ سبز ہے اور 5000 کا نوٹ جو ہے وہ تقریباً براؤن ہے، جو بھی رنگ ہے اس کا، تو کبھی ایسا آپ سوچ سکتے ہیں کسی نے آفر کی ہو کہ بھئی یہ 1000 لے لو، مجھے
یہ نیلا نوٹ لے لو اور سرخ دے دو. کوئی ایسا صاحب عقل ملے گا آپ کو؟ نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نقصان کا سودا ہے. ایسا کرنا نہیں چاہتا کوئی کہ 1000 دے کے یعنی 1000 قبول کر کے 5000 کا نوٹ پلے سے دے دے. کوئی ایسا شخص ملے گا آپ کو؟ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اپنے فائدے اور نقصان کو، لیکن یہ دنیا کا معاملہ ہے. حقیقت میں ہم فائدہ اور نقصان دنیا ہی کے سمجھتے ہیں، اور آخرت تو دیکھیں، الدنیا مزرع الآخرہ. میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو کیا آپ کو کوئی ایسا شخص ملتا ہے کہ بھئی وہ یعنی مخیر حضرات، مثال کے چندے کا، مثال کے طور پہ ایک مسجد کی ضرورت ہے ایک محلے میں، ایک جگہ پہ، تو کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک مخیر آدمی نے کہا ہے کہ بھئی تم لوگ بے فکر ہو جاؤ، اس میں جانوں یہ مسجد جانے، یہ میں بنواؤں گا، کیونکہ اس کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر دے گا. یہ یقین ہمیں حاصل نہیں ہے. یہ تو مشہور حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الآخرہ. جس نے وہ بنا دی مسجد اللہ کے لیے، اللہ کا گھر بنا دیا، اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے گا. اس پہ یقین کس کا ہے؟ سامنے کرو. نہیں، بس 10 روپے. آپ دیکھیں نا، یہ مسجد میں ہمارے بعض اوقات میں جاتا ہوں مسجد میں، وہ خطبے کے وقت جو ہے ایک چندہ بکس پھرتا ہے، کوئی اس میں 10 روپے، کوئی 20 روپے، کوئی، حالانکہ اس میں صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی نے 5000 کا نوٹ ڈال دیا اس میں، یا 2000 روپے دے دیے؟ نہیں، ایسا کر ہی نہیں سکتے. یہ سوچ ہی نہیں ہے سامنے کرام. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور ابھی بات چیت جاری ہے. میں وقت میرا اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. ابھی ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات
ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. The likeness of the garden promised to the righteous. In it are rivers of pure water, and rivers of milk forever fresh, and rivers of wine delightful to the drinkers, and rivers of strained honey, and therein they will have of every fruit, and forgiveness from their Lord, like one abiding in the fire forever, and are given to drink boiling water that cuts up their bowels. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔